اسی طریقے سے دین اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں اعتدال کا راستہ بتایا کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی طرف جب دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کرتے ہیں یا دین کے لیے محنت کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایسا اس میں لگتے ہیں کہ وہ اپنی ساری دنیا کی رسپانسبلٹیز کو بھول جاتے ہیں، اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق اور ان کی جو ضروریات ہیں اپنی فیملی کی، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور خود اس چکر میں لگا کہ میں دین کی دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز کوئی درست نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور خود جو آپ یوں کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو ساتھ ساتھ پورا کریں اور ساتھ ساتھ دین کا کام کریں۔ یہاں پر بھی ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو وہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے تو اپنے کندھے پہ کچھ ایک سامان سا لٹکایا ہوا اور بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی بازار جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو خلیفہ بنے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے سر پہ، اگر آپ اس طرح تجارت کرنے لگ جائیں گے اور اپنا وقت ادھر لگائیں گے تو امت کے جو مسائل ہیں اور امت کے جو خلیفہ بننے کی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے آپ نبھائیں گے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیوی بچے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے کہ خلافت ملی ہے، لیکن اس وقت بھی کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے بیوی بچے ہیں ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے۔ جو گھر کا لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو لے کے چلنا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں اگر یہ کروں گا اور میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری کروں گا؟ اس پر عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ایک مہینے کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جس کے جو کہ ایک تنخواہ کے طور پہ، سیلری کے طور پہ، جس سے آپ کے گھر والوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ تو کیا مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں اور اپنی باقی رسپانسبلٹیز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اگین یہ مشکل کام ہے، اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے اور دین کو بھی لے کے چلنا ہے اور دعوت کے کام کو بھی لے کے چلنا ہے، اس سب چیزوں کو کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس مشکل سے بچنے کے لیے شارٹ کٹس نکال لیتے ہیں، یا تو کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں دین کا کام بالکل ہی کہ نہیں بھی ہماری جو گھر کی اتنی ذمہ داری ہے ہم تو دین کا کام نہیں کر سکتے، اور یا پھر اگر ہم دین کے کام میں لگتے ہیں تو ایسے نکل جاتے ہیں کہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے، اعتدال کریٹ کرنا ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس پرسنالٹی تھے۔ وہ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اس شخص کو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور لیکن جب ہم ان کو دنیا کے کام میں مصروف پاتے تھے تو ہمیں یوں دیکھ کے لگتا تھا کہ اس شخص کو دین کا اور آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمارے رویوں کے اندر بھی اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم فوراً دوسروں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی ایک چیز کا صحیح پتہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کسی اور کو صحیح پتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی دفعہ دین کے معاملے میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے ثابت ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ فوراً اس چیز پہ جمپ کرنا اور فوراً اس چیز کے اوپر آ جانا کہ دوسرا تو غلطی ہے اور ہم ہی ٹھیک ہیں۔ تو اس میں بھی اعتدال کے ساتھ رہیں۔ چوں ہی جتنا ہم اعتدال پہ چلیں گے ہماری زندگی اپنی بھی آسان ہوگی اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ اور یہ اعتدال کا راستہ کیسے پتہ لگا؟ اس کے لیے دین کا علم اور فہم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ درمیان کا راستہ کیا ہے۔ اس کے لیے کہ ہمیں دین کا علم بھی سیکھنا ہے، اور جتنا ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمیں کلیئرٹی آتی جائے گی کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے۔